بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 11واں لیکچر مبطلات نماز میں گفتگو تھی۔ 11 چیزیں جو روزے نماز کو باطل کرنے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ 12ویں اور آخری چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے اور نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے، اس کا تذکرہ آج کرنا ہے پہلے ابتدائی طور پر۔ البتہ میں اس سے پہلے کہ اس مسئلے کی تفصیل پڑھوں توضیح المسائل سے، میں پہلے آپ کو ایک مطلب سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم توضیح پڑھیں گے تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے شاید کسی کلاس میں یہ پڑھا ہو کہ واجبات نماز جو ہیں وہ 11 ہیں۔ واجبات نماز 11 ہیں۔ ان 11 میں 2 طرح کے واجبات ہیں، کچھ کو ہم رکن بولتے ہیں، کچھ کو ہم غیر رکن بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک تو معلوم ہے 11 میں سے تقریباً 4.5 وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ 4.5 نہیں، شاید 3.5، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، ایک ہی رکعت کے 2 سجدے، اور آدھا قیام۔ کیونکہ قیام کا آدھا حصہ رکن میں جاتا ہے، لہذا یہ ہو گئے 4.5، اور باقی جتنے بھی بچتے ہیں 6.5 وہ ہو جائیں گے غیر رکنی۔ وہ کیا ہیں؟ آدھا قیام، ابھی بتاتا ہوں کون کون سا، قراءت، ذکر، رکوع اور سجدے کا ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، یہ جو ہیں غیر رکن ہو گئے۔ اچھا، وہ قیام کے جو تکبیرۃ الاحرام کے موقع پہ کہا جاتا ہے اس کو بھی رکن کہا گیا ہے، یعنی کھڑے ہو کر سکون کی حالت میں جو آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یہ قیام ایک رکن ہے، قیام کا یہ ایک حصہ۔ اسی طرح قیام متصل بے رکوع کے آپ قیام سے رکوع میں جائیں، یہ رکن ہے۔ اس کے علاوہ الحمد پڑھتے وقت کا قیام، سورہ پڑھتے وقت کا قیام، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کا قیام، یہ سارے قیام جو ہیں وہ غیر رکن ہیں۔ تو قیام کا کچھ حصہ رکن میں جاتا ہے، کچھ حصہ غیر رکن میں جاتا ہے۔ یہ جو واجبات نماز ہیں جو رکن اور غیر رکن کے اوپر مشتمل ہیں، اب ان کو اگر آپ دیکھیں، ان میں 2 چیزیں قابل تصور ہیں، یا ان کو آپ کم کریں گے یا ان کو آپ زیادہ کریں گے۔ اور یہ جو کمی اور زیادتی ہے، اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلے رکن کی یا کمی یا زیادتی، کم کریں زیادہ کریں، غیر رکن اس کو بھی کم کریں یا زیادہ کریں۔ یہ کمی اور زیادتی کی خود 2 صورتیں بنیں گی۔ دیکھیں، رکن اور غیر رکن 2، کمی اور زیادتی 2، 2 کو 2 سے ضرب دیں گے تو ہو گئی 4 صورتیں۔ پھر ان چاروں کی یا عمدی یا سہوی
دو صورتیں بنیں گی، تو 4 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 8، تو کل 8 صورتیں اس رکن اور غیر رکن کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ عمدن سہون، عمدن سہون، ٹوٹل بن گئی 8 صورتیں۔ کون سی 8 صورتیں بنیں گی؟ رکن کو کم کریں عمدن، رکن کو کم کریں سہون، رکن کو زیادہ کریں عمدن، رکن کو زیادہ کریں سہون، غیر رکن کو کم کریں عمدن، غیر رکن کو کم کریں سہون، غیر رکن کو کم کریں زیادہ کریں عمدن، اور غیر رکن کو زیادہ کریں سہون۔ یہ جہاں پر یعنی 4 سہوی صورتیں بنتی ہیں، 2 کمی کی، 2 زیادتی کی۔ کمی میں رکن اور غیر رکن، زیادتی میں بھی رکن اور غیر رکن، اور 4 سہوی صورتیں بنتی ہیں، 4 عمدی 4 سہوی۔ سہوی صورتیں جتنی بھی ہیں، چاہے کمی کی ہوں چاہے زیادتی کی ہوں، سہون رکن کو کم کر دیں 1، سہون غیر رکن کو کم کر دیں 2، سہون غیر رکن کو زیادہ کر دیں 3۔ ان 3 صورتوں میں آپ کی نماز بالکل صحیح ہے۔ رکن کو اگر سہون زیادہ کر دیں اور اس رکن میں بھی رکوع اور سجدہ، 2 سجدے، اگر رکوع اور 2 سجدوں کو ایک ہی رکعت میں، یعنی ایک ہی رکعت کے 2 سجدے، اور رکوع کو اگر ہم غلطی سے اور سہون بڑھا دیں تو اس میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ یہ سہون کی 4 صورتیں ہو گئی۔ سہون کی 3 صورتوں میں نماز بالکل صحیح ہے، جہاں پر آپ سہون سوری معذرت، اس کو میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں حکم کو۔ ہمارے پاس 8 صورتیں بنی ہیں، 4 سہون کی، 4 عمدن کی۔ غیر رکن میں اگر آپ آئیں تو اس میں سہون کی دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے۔ غیر رکن میں سہون کمی ہو جائے یا غیر رکن میں سہون زیادتی ہو جائے، مثلا الحمد پڑھنا غیر رکنی ہے، غلطی سے اور بھولے سے الحمد پڑھنا ہی بھول جائیں، رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے، اور غلطی اور بھولے سے آپ نے الحمد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز صحیح ہے۔ سہون کی جو غیر رکنی کی 2 صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے۔ سہون کی رکن کی جو 2 صورتیں بنتی ہیں، اگر کمی ہو جائے رکن میں سہون، تو جتنے بھی رکن آپ نے پڑھے ہیں سب میں نماز باطل ہے۔ سہون رکن میں کمی آ جائے تو نماز باطل ہے، اور سہون اگر رکن میں زیادتی ہو جائے تو رکوع میں اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اگر زیادتی ہوئی ہے سہون، بھولے سے غلطی سے، تو وہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ پس سہون رکن میں کمی اور زیادتی دونوں صورتوں میں نماز صحیح، سہون رکن میں کمی اور زیادتی دونوں صورتوں میں مشکل ہے۔ کمی میں تو سب میں نماز باطل، زیادتی میں احتیاط واجب کی بنا پر رکوع کی صورت میں، یعنی اگر غلطی سے رکوع زیادہ ہو جائے یا غلطی سے ایک ہی رکعت میں 2 سجدے زیادہ ہو جائیں تو اس میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ البتہ اگر تکبیرۃ الاحرام کو بڑھاتا ہے تو اس میں نماز باطل نہیں ہے، اس کی زیادتی سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور باقی چیزوں میں اتنا تصور نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہو جائیں، اس لیے اس کو انہوں نے بیان ظاہر نہیں کیا۔ یہ تو ہو گئی سہون کی صورتیں 4۔ باقی 4 صورتیں بنتی ہیں عمدن کی۔ تو عمدن کی جو 4 صورتیں بنتی ہیں، چاہے رکن کو عمدن کم کر دے چاہے رکن کو عمدن زیادہ کر دے،
چاہے غیر رکن کو عمدن کم کر دے، چاہے غیر رکن کو عمدن زیادہ کر دے، عمدن کی ان چاروں صورتوں میں، مثلا عمدن میں رکوع کم کر دے، رکوع کرنا جان بوجھ کے اس نے رکوع چھوڑ دیا، جان بوجھ کے 2 سجدے چھوڑ دیے ایک ہی رکعت کے، یا عمدن زیادہ کر دے، جان بوجھ کے اس نے رکوع 2 کر دیے۔ اس طرح غیر رکن میں بھی جان بوجھ کے الحمد کو 2 مرتبہ پڑھ دیا، جان بوجھ کے تشہد 2 مرتبہ پڑھ دیا، یا جان بوجھ کے تشہد ہی نہیں پڑھا، جان بوجھ کر سورہ چھوڑ دیا، تو عمدن کی چاروں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہے۔ بس عمدن چاہے کمی ہو، چاہے زیادتی ہو، چاہے رکن کی ہو، چاہے غیر رکن کی ہو، نماز باطل۔ اور سہون کی 2 صورتوں میں نماز صحیح ہے جو غیر رکن سے مربوط ہیں، اور 2 صورتوں میں نماز باطل ہے۔ بس ٹوٹل اگر آپ دیکھیں 8 صورتوں بنتی ہیں، 8 صورتوں میں سے 6 صورتوں میں نماز باطل ہے۔ تو مبطلات نماز کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ انہی 6 صورتوں سے مربوط ہے، اور اس 12ویں پوائنٹ میں انہی 6 صورتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم مسئلہ پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آیا تمام کی تمام 6 صورتیں اس میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ اگر موجود نہ بھی ہوں اس میں مسئلے میں، تو سوال و جواب کی صورت میں انہی 6 صورتوں کو آپ کو مینشن کرنا ہوگا، 6 کی 6 صورتوں کو۔ یعنی اگر توضیح المسائل کی اس عبارت میں 6 مکمل صورتیں نہ آ رہی ہوں، تب بھی ہمیں جواب کے طور پر اگر کوئی سوال آپ سے کرتا ہے کہ مبطلات نماز میں 12واں مبطل کون سا ہے، تو اس میں یہ 6 کی 6 صورتیں اصولی طور پر آنی چاہیے، کیونکہ ان سب صورتوں میں نماز آپ کی باطل ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم توضیح المسائل کی عبارت کیا ہے اور اس میں کیا کیا صورتیں نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں 12واں مبطلات نماز میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے، تو یہ 2 صورتیں آ گئیں۔ رکن جان بوجھ کر کم کر دے، رکن جان بوجھ کر زیادہ کر دے، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو گئی۔ یہ 2 صورتیں تو آ گئیں۔ درست، ایک جان بوجھ کر کی صورت آ گئی اور ایک بھول کر کی صورت آ گئی کمی کے حوالے سے۔ 2، یا ایک ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے، غیر رکن ہے، اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو رکن نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ایک پینسل سے لائن کھینچ کے لکھ دیں، ایک ایسی چیز جو غیر رکن ہے، جو غیر رکن ہے لکھ دیں۔ جان بوجھ کر گھٹائے یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھائے، ایسی چیز جو رکن نہیں ہے یعنی غیر رکن ہے، جان بوجھ کر بڑھائے، یہ تیسری صورت ہو گئی۔ یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھائے، وہ گھٹائے کا تھا، یہ بڑھانے کا مسئلہ ہے۔ اب اچھا، یہ بھی اگرچہ اس میں انہوں نے دیا نہیں ہے، یا جان بوجھ کر ایسی کوئی چیز نماز میں بڑھائے، کوئی چیز سے مراد یہاں پہ بھی وہی غیر رکن ہے۔ بس غیر رکن کو جان بوجھ کر گھٹائے یا جان بوجھ کر بڑھائے، 2 صورتیں یہ آ گئیں، 4 صورتیں ہو گئیں۔ اسی طرح اگر کسی رکن مثلا رکوع یا 2 سجدوں کو ایک ہی رکعت میں غلطی سے بڑھائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے، البتہ بھولے سے تکبیرۃ الاحرام کو زیادہ کر دے تو نماز باطل نہیں۔ یہ ہو گئی 5ویں صورت کہ رکن کو بھولے سے غلطی سے بڑھائے اور اس میں بھی ایک رکوع اور 2 سجدوں کی نسبت، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ بس رکن میں جان بوجھ کر کم یا زیادہ کا مسئلہ آ گیا، رکن میں کم کرے جان بوجھ کر یا زیادہ کرے جان بوجھ کر، یہ 2 مسئلے آ گئے، اور بھولے سے زیادہ کرے یہ آ گیا، بھولے سے کم کرے
یعنی رکن کے اگر آپ دیکھیں، رکن کا جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے، دو یہ آگے، کم کر دے جان بوجھ کر یا بھولے سے، بھولے سے زیادہ کر دے یہ آ گیا، بھولے سے جان بوجھ کر بڑھا دے رکن کو، یہ نہیں آیا، یہ اب آپ خود سے ڈال لیں۔ یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آیا نا، یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھا دے، یہ کوئی چیز کو ہم رکن اور غیر رکن دونوں بنا دیں، کیونکہ مینشن تو نہیں کیا انہوں نے یہاں پر، جیسا اوپر غیر رکن کو مینشن کیا ہے گھٹانے میں، لیکن یہاں پر تو مینشن نہیں کیا، تو اس کو ہم دونوں میں شامل کر دیں۔ کوئی چیز یعنی کوئی چیز، چاہے رکن ہو وہ چیز، چاہے وہ غیر رکن ہو، تو یہ دو صورتیں یہاں پہ بھی آ جائیں گی۔ تو یہ ہو جائے گا چوتھا اور پانچواں، اور وہ ہو جائے گا چھٹا۔ تو 6 کے 6 پوائنٹس یہاں پر آپ کی اس عبارت میں موجود ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے گا، عبارت کو سامنے رکھ کے پوائنٹس بنا کے، اور اس کو اگر آپ چارٹ بنانا چاہیں تو میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ چارٹ کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں۔ لکھیں واجبات نماز، اس کی 2 صورتیں بنائیں، رکن اور غیر رکن، دونوں کی 2 صورتیں بنائیں، کمی اور زیادتی، کمی اور زیادتی۔ پھر اس کمی اور زیادتی کی 2 صورتیں بتائیں، عمدن سہون، عمدن سہون، عمدن سہون، عمدن سہون۔ تو یہ 8 صورتیں بن جائیں گی۔ ہر صورت کا آپ الگ الگ اس کے نیچے حکم لکھ سکتے ہیں، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، صحیح ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ آپ کے پاس پوری تصویر آ جائے گی۔